اسٹاک کی قیمت لگاتے ہوئے اس بات کی گنجائش ہے کہ آدمی یہ حساب لگائے کہ اگر پورا اسٹاک اکٹھا فروخت کروں تو اس کی کیا قیمت بازار میں لگے گی. ایک ہوتی ہے ریٹیل پرائس, ایک ہوتی ہے ہول سیل پرائس, اور ایک ہوتی ہے یہ پورے اسٹاک کو اکٹھا بیچنے کی صورت میں. تو جب دکان کا اسٹاک لگایا جا رہا ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ آدمی یہ تیسری قسم کی لگائے کہ اگر پورا اسٹاک اکٹھا بیچوں تو کتنے میں بکے گا, اس کی قیمت لگا کر اس کا 2.5% نکالنا ہوگا. ریٹیل پرائس سے بھی نہیں اور جو عام ہول سیل پرائس ہے وہ بھی نہیں, بلکہ پوری مجموعی اسٹاک کی. البتہ احتیاط یہ ہے کہ جو عام ہول سیل پرائس ہے وہ لگا لے اور اس کے حساب سے اسٹاک کی قیمت لگا کر اور اس کی زکات ادا کر دیں. تو یہ مال تجارت ہے. مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدی ہو. لہذا اگر کوئی پلاٹ خریدا بیچنے کی غرض سے, کوئی زمین خریدی, کوئی مکان خریدا, تو کوئی کار خریدی اس غرض سے کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا, وہ بھی مال تجارت میں داخل ہے. لہذا اگر کوئی پلاٹ, کوئی زمین, کوئی مکان شروع ہی میں نیت یہ تھی کہ میں اس کو بیچوں گا, فروخت کروں گا, تو اس کی مالیت پر زکات واجب ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ خرید لیتے ہیں. شروع میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو اس لیے خرید رہا ہوں کہ اس وقت پیسے اچھے ملیں گے تو بیچوں گا اور بیچ کر اس سے نفع کماؤں گا, تو اس کی مالیت پر زکات ہے. لیکن اگر پلاٹ اس غرض سے خریدا کہ موقع ہوگا تو اس کو بنا کر مکان بنا لیں گے, موقع ہوگا تو کرائے پہ چڑھا دیں گے, موقع ہوگا کبھی بیچ دیں گے, کوئی ایک واضح نیت نہیں ہے بلکہ ایسے خرید کے ڈال دیا ہے, اور اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ خود بنا کر رہیں, احتمال یہ بھی ہے کہ کرائے پر چڑھائیں, احتمال یہ بھی ہے کہ بیچ دیں, تو اس صورت میں اس کے اوپر زکات نہیں. زکات صرف اس صورت میں واجب ہوتی ہے جبکہ خریدتے وقت ہی اس کو دوبارہ بیچنے کی نیت ہو. یہاں تک کہ اگر فرض کرو کہ پلاٹ شروع میں خریدا تھا اس خیال سے کہ بھئی اس پر مکان بنائیں گے, بعد میں کسی وقت میں نیت تبدیل ہو گئی, ارادہ بدل گیا اور سوچا کہ اب اس کو بیچ کر اور اس کے پیسے بنائیں گے, تو محض نیت کے تبدیل ہونے سے فرق نہیں پڑتا. جب تک آپ ایکچولی بیچ نہیں دیں گے اور اس کے پیسے نہیں آ جائیں گے اس وقت تک اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہوگی, بلکہ صرف نیت کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا. تو ہر وہ چیز کے جو بیچنے کی غرض سے خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو وہ مال تجارت میں داخل ہے اور اس کے 2.5% مالیت پر زکات واجب ہے. اور 2.5% مالیت بھی یاد رکھیے کہ مالیت ہمیشہ معتبر ہوگی اس دن کی جس دن آپ زکات کا حساب کر رہے ہیں, زکات ادا کر رہے ہیں, اس دن کی مالیت معتبر ہوگی. یعنی آپ نے خریدا تھا ایک پلاٹ فرض کیجئے 1 لاکھ کا اور آج اس کی قیمت 10 لاکھ ہو گئی ہے, تو جب اس کی زکات آج آپ حساب کر رہے ہیں تو آج کے دن اس کی قیمت 10 لاکھ سمجھی جائے گی, 1 لاکھ نہیں, اوریجنل قیمت نہیں بلکہ آج کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ اس کے اعتبار کی جائے. تو سامان تجارت میں یہ بھی داخل ہے.